یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ووٹ کے لیے اپنے اپنے بلوں سے نکل کے آئے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے میری قوم میرے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ اب مہر بن گئے، ویری گڈ. اب گورنر بن گئے، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. اب وزیر اعظم بن گئے، وزیر داخلہ بن گئے، وزیر خارجہ بن گئے، اب ڈی سی بن گئے، اے سی بن گئے، چیف آرمی سٹاف بن گئے، ڈی جی بن گئے. آپ تو آگے نکل گئے، آپ کی نسلیں آگے نکل گئی. آپ کی نسلوں کے لیے کہیں کہیں پلاٹ، مکان، جائیدادیں بن گئیں. پاکستان کے عام آدمی کا کیا ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ آپ کی موجیں لگ گئی، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. اس سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ عوام کے لیے آئے تھے، عوامی خدمت کی منصب پہ بیٹھے ہو، اس سے عوام کو کیا دیا؟ جواب تو دو. 200 فالتو لوگ ہمارے خرچے سے حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہمارے خرچے پہ. پیرس کے دورے، فرانس کے دورے، تحفے جا رہے ہیں، محل بن رہے ہیں، اکاؤنٹ بن رہے ہیں ہمارے پیسے سے. اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جواب تو دو. تم 200 لوگ ہمارے خرچے عمرہ کرنے جاؤ گے، اس سے ہمارے گناہ بخشیں گے؟ نہیں، تمہارے گناہ بخشیں، اللہ جانتا ہے. پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. پاکستان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، انڈیا دشمن ہے. نہ سارا آج تک کسی نے پاکستان کے لیے کچھ کیا، نہ اسلام کے لیے کچھ کیا، نہ گھنٹہ انڈیا ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. مودی اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے چھوڑ دو پاکستان کو، وہ اپنی موت خود مر رہا ہے. زرداری چور، نواز چور، عمران چور، اس کا پیسہ اس کا پیسہ، نہ کوئی سارا آج تک پکڑا گیا اس ملک میں، نہ کسی کا پیسہ واپسی آیا. اب اس کی باری، اب اس کی باری، اب اس کے بیٹے کی باری، اب اس کی بیٹی کی باری. عوام کو ٹینس کے میچ کے پیچھے لگایا ہوا ہے. بول ادھر، بول ادھر، ٹینس کا میچ چل رہا ہے. اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہم کو. ایک غریب، مقروض، لاچار ملک، خربوں روپے کی بچت، اتنی بڑی بڑی جیکنٹی کابینہ کھا جاتے ہیں. کرتے کیا ہیں یہ؟ اتنے وزیر، اتنے مشیر، ان کا کام کیا ہے؟ شاہی خرچی، عیاشیاں، پروٹوکول. بھئی مذاق چل رہا ہے ہمارے ساتھ، پاگل بنایا ہوا ہم لوگوں کو. ہمیں بتاؤ کسی کے پاس کوئی ایک پلان ہے؟ جو حکمران عوامی منصب پہ آ کے بیٹھتا ہے، کسی کے پاس کوئی ایک پلان ہے عوام کے لیے، جابس کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے؟ کوئی ایک ماسٹر پلان بنایا ہے کسی کابینہ نے؟ اگر بنایا ہے تو ہمیں دکھاؤ، اور اگر نہیں بنایا تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہم پہ حکمرانی کرنے کا. اگر آپ کو ہم پہ حکمرانی کرنی ہے تو ہم سب کے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا. جو حکمران عوامی منصب پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ ہمیں لکھ کے دے، گارنٹی دے کہ آئندہ سے کوئی عورت سندھ کی اسپتال کی دہلیز پہ بچہ پیدا کرتے ہوئے نہیں مرے گی. وہ ہم سے آگے وعدہ کرے کہ آئندہ سے کسی اسپتال کی چھت سے لاشیں نہیں ملے گی، کوئی لڑکا خودکشی نہیں کرے گا بے روزگاری کی وجہ سے. آپ ہمیں یہ لکھ کے دو، گارنٹی دو، اگر آپ اس منصب پہ آنا چاہتے ہیں، سودے پہ آنا چاہتے ہیں، کہ آئندہ سے کوئی بھی کسی بھی اسپتال میں کوئی جعلی اسٹینڈ نہیں ڈالے گا، کوئی کسی کام کے لیے رشوت نہیں لے گا، کوئی سول یا جینا کی ویٹنگ میں انتظار کرتا ہوا نہیں مرے گا. پاکستان میں کوئی بھی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، کوئی انصاف کے لیے بار بار کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگائے گا. آپ ہمیں یہ لکھ کے دے دیں، گارنٹی دے دیں، وعدہ کر لیں، کمٹمنٹ کر لیں. آپ ہم سے جو گارنٹی چاہیے، جو ووٹ چاہیے، جو سپورٹ چاہیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی عورت ہمیں لکھ کے دے دے کہ نہر میں اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں کودے گی کہ اس کے پاس رات کو کھانے کے پیسے نہیں تھے. کوئی بے قصور جیلوں میں نہیں سڑیں گے. کوئی باپ بے روزگاری کی وجہ سے اپنی اولاد اور شریک حیات کا گلا نہیں کاٹے گا اور خود پھانسی پہ نہیں چڑھے گا. ہمارے پاسپورٹ کو دوسرے ملکوں میں عزت ملے گی، آزادی اظہار کا حق ہوگا. کوئی بیٹا بغیر وجہ رات کو اپنے گھر سے اٹھا کے نہیں لے جایا جائے گا بتائے بغیر. اور جتنا عوام کا ہمارا پیسہ، ہمارا حق لوٹا گیا ہے، وہ بھی واپسی آئے گا، آپ لے کر آؤ گے. پھر ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا، جو کہتے ہیں اچھا لگتا ہے ہمیں. پھر آپ کو جو ہم سے ووٹ چاہیے، جو سپورٹ چاہیے، جو کوپریشن چاہیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر تو ہم بولیں گے. چاہے آپ ہمیں باغی بولو، غدار بولو، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ چھین نہیں سکتے آپ. اور کریں گے بھی کیا؟ مار دیں گے. اور بچے کیا ہے ہمارے پاس؟ تم خادم ہو عوام کے. جو عوامی منصب پہ آتا ہے اس کا کام خدمت کرنا ہے. تم خدا نہ بنو پاکستان کے لوگوں کے. کوئی پلان، کوئی روڈ میپ. آپ کو پتا ہے ریالٹی چیک یہ ہے کہ 25,000 لوگ، 25 کروڑ لوگوں کو انگوٹھے کی نوک کے نیچے دبا کے بیٹھے. بس دس از دا ریالٹی.
آپ کو پتا ہے میرے ملک کے ہنیال لڑکے لڑکیاں سارا دن چکر لگاتے ہیں کہ ان کو کسی طرح کسی ملک کا ویزا مل جائے، نیپال ہی چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں، کسی طرح بھاگ جائیں اس ملک سے۔ اور جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں وہ تمہارے خالہ کے لڑکوں کو پیسے دے کے کشتی کے راستے جا رہے ہیں، مر گئے 500 نوجوان لڑکے مر گئے ڈوب کے۔ ان کی بھی کوئی خواہشیں تھی، ان کے بھی کوئی خواب تھے، بے شرموں۔ کسی کا دل نہیں کرتا اپنے بوڑھے ماں باپ اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانے کو، لیکن حالات ایسے بنا دیے کہ یہاں رہنا یہ چوائس بہت مشکل ہے کہ اب کریں کیا۔ نہ جاب ہے، نہ سیکورٹی ہے، نہ حالات اچھے ہیں، نہ صبح کا گیا پتہ ہے کہ شام کو گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور پاکستان سے زندہ بھاگ، جھوٹے نعروں، جھوٹے ترانوں، جھوٹے نغموں اور جھوٹے نعروں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ جھوٹے دشمنوں میں ہمیں ڈرا کے دھمکا کے پھنسا کے رکھا ہوا کہ کہیں ہمیں عقل نہ آ جائے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ نہ ہم زندہ رہے اور نہ یہ قوم۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ قوم مر گئی نا تو اس کے حکمران بھی مر جائیں گے، یاد رکھنا۔ اگر یہ سب چیزیں تمہارے سمجھ نہیں آتی نا تو اس ملک کو غلامی میں دے دو۔ ہمیں معلوم تو ہوگا کہ بھئی ہم غلام ہیں، کسی ایک طرف تو لگیں گے ہم۔ سمجھ نہیں آ رہی یہاں چل کیا رہا ہے۔ ایک قانون بناؤ جس میں جو حکمران عوامی منصب پہ بیٹھے وہ اپنے فرض سے ادھر ادھر دیکھے، اس کو وہیں گاڑ دو، اس کو واڑ دو وہیں پہ۔